تحسین محمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، نوحہ روح ابو جہل در حرم کعبہ، سینہ ما از محمد داغ داغ، از دم او کعبہ را گل شد چراغ۔ ہمارا سینہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے داغ داغ ہے، آپ کی پھونک سے کعبے کا چراغ بجھ گیا۔ از ہلاک کیسر و کسری سرود، نوجوانان راز دست ما ربود۔ آپ نے کیسر و کسری کی تباہی و بربادی کی بات کی اور نوجوانوں کو ہم سے چھین لیا ہے۔ ساحرش اندر کلامش ساحری است، این دو حرف لا الہ خود کافری است۔ آپ جادوگر ہیں اور آپ کے کلام میں جادوگری ہے، یہ جو لا الہ کے دو الفاظ ہیں بجائے خود کافری ہیں۔ آپ نے سحر کلام سے توحید کا نغمہ بلند کیا۔ تا بساط دین آباد در نورد، با خداوندان ما کرد آنچ کرد۔ جب آپ نے ہمارے آبا کے دین کی بساط لپیٹ دی ہے تو آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ وہ کیا جو ناقابل بیان ہے۔ پاش پاش از ضربتش لات و منات، انتقام از وہ بگیر اے کائنات۔ آپ کی ضرب سے لات و منات جیسے بت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اے کائنات تو آپ سے اس کا بدلہ لے۔ دل بغایب بست و از حاضر گسست، نقش حاضر را فسوں او شکست۔ آپ نے غیب سے دل لگایا اور حاضر یعنی سامنے رکھے ہوئے بتوں سے دل ہٹا لیا۔ دید بر غایب فرو بستن خطاست، آنچ اندر دیدہ می ناید کجاست۔ غیب پر نگاہ جمائے رکھنا غلطی ہے، وہ جو نظر ہی نہیں آتا وہ کہاں ہے، یعنی اس کا وجود نہیں ہے۔ پیش غایب سجد بردن کوری است، دین نو کور است و کوری دوری است۔ غیب کے آگے سجدہ کرنا اندھے پن کی علامت ہے، یہ نیا دین اسلام اندھا ہے اور یہ اندھا پن حقیقت سے دور لے جاتا ہے۔ ہم شدن پیش خدائے بے جہاد، بند رازو کے نہ بخشد این صلات۔ بے جہاد خدا، لاسانی خدا کے آگے جھکنا جو سجدے کی علامت ہے، یہ ایسی نماز ہے جو بندے کو ذوق عطا نہیں کرتی۔ مذہب او قات ملک و نسب، از قریش و منکر از فضل عرب۔ آپ کا مذہب اسلام ملک اور خاندان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ آپ کا تعلق قریش خاندان سے ہے اور آپ عرب کی فضیلت کے منکر ہیں۔ در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بر یک خواں نشست۔ آپ کی نگاہ میں اعلیٰ اور ادنا سبھی ایک برابر ہیں، آپ اپنے غلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ قدر احرار عرب نشناختے، بکلفتان حبش در ساختے۔ آپ نے عرب کے آزاد لوگوں کی قدر نہیں پہچانی، آپ نے ابشا کے سیاہ فام لوگوں سے موافقت اختیار کر لی۔ احمراں با اسوداں آمیختن، آبروئے دودمان ریختن۔ آپ نے گوروں کو کالوں کے ساتھ ملا دیا اور خاندان کی وقت ختم کر دی۔ ای مساوات ای مواخات آجمی است، خوب میدانم کہ سلمان مزدکی است۔ یہ برابری اور یہ بھائی چارہ غیر عرب لوگوں کا نظریہ ہے۔ میں ابو جہل اچھی طرح جانتا ہوں کہ سلمان
مزدق کا پرستار ہے، غیر عرب ہے۔ ابن عبداللہ فریبش خورد است، رستخیز بر عرب آورد است۔ عبداللہ کے بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظریے کا فریب کھایا ہے اور یوں عرب میں قیامت برپا کر دی ہے۔ عطرت ہاشم ز خود مہجور گشت، از دو رکعت چشمشاں بے نور گشت۔ ہاشم کے خاندان والے اپنے نسب سے ہی دور ہو گئے ہیں، 2 رکعتوں کی نماز سے ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں۔ آجمی را اصل ادنانی کجاست، گنگ را گفتار صحبانی کجاست۔ اسلام نے غیر عربوں کے برابر تو کر دیا ہے، لیکن یہ بھی تو معلوم ہو کہ غیر عرب کی ادنانی اصل کہاں ہے؟ بھلا ایک گونگے آدمی میں صحبانی جیسا فصیح انداز یہ گفتگو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ چشم خاصان عرب کر دید کور، پرنے آئی اے ظہیر از خاک گور۔ عرب کے خاص لوگوں کی آنکھ اندھی ہو گئی ہے، اے ظہیر تو خاک قبر سے باہر کیوں نہیں نکل آتا؟ اے تو مار اندری صحرا دلیل، بے شکن افسوس افسون نوائے جبرائیل۔ اے کہ تو نے ہمارے لیے صحرا میں رہنما ہے بائرہ، اور جبرائیل کی نوا کا جادو توڑ دے۔ بازگو اے سنگ اسود بازگوے، آنچ دیدیم از محمد بازگوے۔ تو پھر کہے اے سنگ اسود، پھر کہے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ دیکھا ہے وہ تو پھر کہے۔ اے حبل اے بندے را پوزش پذیر، خانہ خود را ز بے کے شام بگیر۔ اے حبل تو جو بندوں کی معذرت و معافی قبول کرنے والا ہے، بے دینوں سے اپنا گھر واپس لے۔ گلائے شاں رابا گرگاں کن سبیل، تلخ کن ہر مائے شاں را برنحیل۔ ان کے بیڑوں کے ریوڑ کو بیڑوں کے سپرد کر دے، اور کھجور کے درخت پر جو کھجوریں ہیں ان کو ان کے لیے کڑوی بنا دے۔ سرسرے دے با ہوائے بادیا، انہم اعجاز نخل خاویہ۔ تو ان پر صحرا کی ہوا کو تیز اور زہریلی گرم ہوا بنا کر بھیج، تاکہ وہ اس طرح گر جائیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرتے ہیں۔ اے منات اے لات عظیم منزل مرو، گرز منزل می روی از دل مرو۔ اے منات اور اے لات، اس منزل یعنی کعبہ سے نہ جاؤ، یعنی نہ نکلو یہاں سے۔ اے ترا اندر دو چشم ما وساک، مہلت ان کنت از معت الفراق۔ اے وہ لات و منات کہ ہماری آنکھوں کے اندر تمہارا گھر ہے، اگر تم نے ہم سے جدا ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے تو رک جاؤ۔